أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ جب تم کو دعا دیوے، کوئی شخص کوئی دعا دیوے تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا وہی الفاظ لوٹا دو۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بے شک وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العزت سچی بات ہے۔ اس کی بات اللہ رب العزت کی بات سچی ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت سلام کے آداب اور اس کے جواب دینے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ سلام کے الفاظ کیا ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہے۔ قرآن کریم میں اور مفسرین نے اس کی تشریحات بیان کی۔ تحیہ کا لفظی معنی آتے ہے کسی کو حیاک اللہ کہنا۔ قرآن کریم میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تحیہ کے لفظی معنی حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھے۔ اسلام سے پہلے عادت یہ تھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو حیاک اللہ یا نعمک اللہ بک عینا یا انعم صباحا وغیرہ کے الفاظ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت تم کو زندہ رکھے۔ اسلام نے اس طرز تحیہ کو یعنی اس طرز کو بدل دیا۔ تحیہ کے معنی زندہ رکھنا، سلامت رکھنا کے معنی میں آتے ہیں، لیکن اس کو اچھا الفاظ دیا قرآن کریم میں۔ اسلام نے السلام علیکم کا کہنا کا طریقہ اختیار کیا جائے، حیاک اللہ نہ کہا جائے بلکہ السلام علیکم کہا جائے، جس کے معنی یہ ہے کہ تم ہر تکلیف اور رنج اور مصیبت سے سلامت رہو۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے اللہ رقیب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ اسلامی سلام تمام، اور دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں اسلامی سلام تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہتر ہے۔ ہر ایک کا کیا ہے ملنے کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کا ایک سلام ہے۔ جیسے دنیا کی ہر مہذب قوم اس کا رواج عام ہے، جب بھی آپس میں کوئی ملتے ہیں تو کوئی الفاظ کہتے ہیں، صبح کے وقت ملے یا شام کے وقت ملے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، تمام طرح کے الفاظ اختیار کرتے ہیں کیونکہ آپس میں ملاقات ہو اور کوئی آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور اظہار محبت کے لیے کہی، لیکن موازنہ کیا جائے۔ لیکن اسلام نے جتنا جامع الفاظ دیا ہے اتنا جامع الفاظ کسی مذہب نے نہیں دیا، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت نہیں ہے کہ محبت کا اظہار کرنا نہیں ہے سلام، بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق کے محبت بھی ہے، یعنی محبت کا حق بھی ادا کر دیا، اظہار محبت بھی ہے، اور یعنی اتنا ہی جملہ کہ بھی اظہار محبت نہیں، بلکہ جو حق ہے محبت کا وہ بھی حق ادا ہو جا رہا ہے سلام کہنے میں۔ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھے۔ پھر یہ دعا بھی عرب کی طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں ہے بلکہ حیات طیبہ کی بھی دعا ہے نا، زندہ رہنے کی، بلکہ حیات یعنی تمہاری زندگی پاکیزہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی، تمہاری زندہ مت رہو بلکہ کیا ہے زندگی یعنی پاکیزہ زندگی رہے۔ اللہ رب العزت کو ہی مقصود ہے نا، اور یعنی تمام آفات و آلام سے محفوظ بھی رہے، اس کے ساتھ اس کا اظہار بھی ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، ایک دوسرے کو کوئی نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا اس کے کیا ہے اجازت کے بعد، اللہ رب العزت کی اجازت۔ اس کے معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ السلام علیکم، اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے
ہمارے ساتھی کو یعنی کوئی شخص جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آلام اور آفات سے محفوظ رہے، اس کے ضمن بھی یہ کر رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے، تمہاری جان و مال یہ تمام چیزیں میرے میں کیا ہے اس کا محافظ ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں۔ جیسے ابن عربی نے احکام القرآن میں نقل کیا کہ اتدری ما السلام یقول انت آمن منی، یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کرنے والا کیا کہتا ہے؟ کیا ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے، ابن عربی فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محفوظ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اسلامی تحیہ یعنی اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔ نمبر ایک کیا جامعیت رکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، نمبر دو تذکیر بھی ہے، نمبر تین اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق اور محبت بھی ہے نا، نمبر تین، اور نمبر چار اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے، اور نمبر پانچ اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جیسے کہ اللہ کے رسول نے مسلم شریف کی روایت میں بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کے مسلمان اس کلمے کو عام لوگوں کی رسم کی طرح رسماً اس کو ادا نہ کرتے بلکہ دل سے اس کو ادا کرتے، ہے نا، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کر دے۔ ہاں شاید پوری قوم کی اصلاح کے لیے ہی کافی ہوتا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، بڑی تاکید بھی فرمائی، اور اس کو فرمایا کہ افضل الاعمال ہے، کیا فرمایا؟ سلام کو افضل الاعمال فرمایا، اور اس کے فضائل اور برکات اور اجر و ثواب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، وہ یہ کہ آپس میں تم سلام کو عام کرو، کھاؤ مسلمان کھاؤ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، من عارف من لم تعرف، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیا فرمایا؟ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خواہ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری کی بھی روایت اور مسلم کی بھی روایت ہے نا، مسند احمد ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے نا، یہ فرماتے ہیں۔ مسند بزار اور موجب کبیر طبرانی میں ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا اتنا بلند مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب کو سلام یعنی اللہ کی یاد دلائی ہے نا۔ اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کے جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی جواب دیں گے، ہے نا۔ ہم بہت ساری مرتبہ ناراض ہوئے، ارے جواب بھی نہیں دیتا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا تو ان لوگوں سے بہتر اللہ کے فرشتے کیا ہے جواب دیں، ہمارا کام تو ہے کہ سلام کرتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ آج تو ہمارا حال جس کو پہچانتے اس کو، اللہ کے رسول کا حال تھا کہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کو سلام کر۔ اللہ کے رسول کے صحابہ فرماتے کہ کتنی مرتبہ ہم نے چاہا کہ اللہ کے نبی سے ہم نے پہلے سلام کریں گے لیکن کبھی ایسا نہیں ہو زندگی، اللہ کے نبی نے پہلے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا صحابہ کرام پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے جو صحابہ کے سامنے روایتیں بیان کی اللہ کے رسول نے، تو عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اکثر بازار میں صرف اس لیے جاتے تھے کوئی خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتا تھا بلکہ اس لیے جاتے تھے کہ سلام کو عام کرے اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ حالانکہ کوئی خرید و فروخت مقصود نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں، بلکہ کیا سلام کو حاصل کرے تاکہ وہ کیا ہے جو ثواب اور برکات ہے وہ اس سے حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید کی جو آیت اوپر مذکور ہے اس میں ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، ہے نا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم کیا کرو اس سے بہتر جواب دو، السلام علیکم آئیں گے اگلے میں اس سے بہتر۔ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس طرح سے فرمائی، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے جواب میں کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اچھا جواب دیا، بڑا کر دیا۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں الفاظ کے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے انہوں نے ایک اپنے سلام میں تینوں ہی کلمے بڑھا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیکہ ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، اتنا بڑا میں نے جواب کیا، ہر ایک کو الگ الگ جواب دیتے اللہ کے نبی ایک الفاظ، لیکن میرے تو وعلیکہ میں ختم کر دیا معاملہ۔ تو عرض کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں نے پہلے جو حضرات آپ نے ان کا بہترین الفاظ میں جواب دیا اور کیا ہے ڈبل الفاظ میں دیا، میں نے ان سب الفاظ کے سلام کیا، آپ نے وعلی پر اکتفا کرنا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں، ہم جواب میں اضافہ کرتے ہے نا، آپ نے کلمہ کوئی چھوڑا ہی نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئے گا ہے نا، بڑھاتے نا ہماری طرف سے ومغفرۃ اور کیا کیا ہے نا وہ جملے، حالانکہ حدیث میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاز آئے، اس کے علاوہ مسنون الفاظ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ تم نے کوئی الفاظ ہی نہیں چھوڑا تو میں کیا کرتا ہے نا، پورا جملہ یہ کہا تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے قرآن تعلیم کے مطابق سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا، یعنی قرآن کریم نے جتنا فرمایا ہے اسی کے مطابق ہم نے دیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ حدیث مذکورہ سے ایک معلوم ہوا کہ سلام کے جواب اس سے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے کے حوالے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے۔ مثلا اس نے کہا السلام علیکم، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری یہ بات یہ بھی معلوم ہے کہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلمات تک مسنون ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ حکمت اس کی ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ سلام مختصر، اب اس میں لمبا چوڑا کلام ہو تو بھی انسان پریشان ہو جائے گا اس میں زیادہ، کیونکہ اسلام کا تعلق اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں کہ جو کسی کام میں مخل یا سننے والے پر بھاری پڑے۔ اس لیے جب ایک صاحب نے اپنی ابتدائی سلام میں ہی تینوں کلمات جمع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے اعتراض فرما دیا کہ بھئی اس کی مزید توضیح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا جائے ان السلام قد انتہى الى البرکہ، یعنی سلام اس لفظ برکت پر ختم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ تیسری بات یہ حدیث سے معلوم ہوئی کہ سلام میں 3 کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک ہی کلمے کہہ دیا جائے وہ بھی ادائے مثل کے حکم میں قرآنی آیت کے مطابق ردوہا کی تعمیل کے لیے کافی ہے نا، جیسے کہ حدیث میں صرف ایک کلمے پر اکتفا کروا دیا۔ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا جب کسی کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ بھی جواب دینا واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر کے شرعی جواب نہ دیا تو گنہگار ہوگا۔ جتنے لوگ موبائل میں سلام بھیجتے ہیں پھر سلام کا جواب نہیں دیتے تو واجب کو چھوڑ رہے وہ کیا گنہگار ہے نا، سلام کا جواب نہیں دیتے وہ گنہگار ہوں گے، چاہے وہ سامنے والے نے سلام کر دیا اس کی ذمہ داری، اس کا جواب تو فرشتوں نے دے دیا، لیکن تم نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا، سلام کرنا مسنون اور سنت عمل ہے لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے، واجب ہے نا۔ البتہ جواب دینے میں 2 باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے کہ بہنی الفاظ سے جواب دے دیا جائے، کیسے بھی جواب اس طرح، لیکن کیا ہے جتنا ہے اتنا۔ اس آیت میں سلام کے جواب دینے کو لازم واجب صراحتاً بدلا ہے، لیکن ابتدا سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کی بیان صراحتاً نہیں ہے، یعنی سلام کا جواب دینا تو فرمایا کہ واجب ہے لیکن ابتدا میں سلام کرنا کیا ہے اس کی صراحت نہیں فرمائی، لیکن اس میں اشارہ مقصود ہے کیونکہ لفظ صیغہ مجہول یعنی بغیر تعین فاعل کا ذکر کرنے میں سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سبھی مسلمان کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ فرمایا ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے، ہے نا۔ سلام کی تاکید اور فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ابھی سن چکے، اس سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ ابتداء سلام کرنا بھی سنت موقدہ ہے، موقدہ سے کم نہیں ہے نا۔ یہ فرمایا تفسیر محیط میں فرماتے ہیں کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ابتدا سلام کرنے میں اختیار ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے نا۔
سلام کا جواب دینا فرض ہے. جس سے میری بنتی نہیں تو سلام کا جواب نہیں دے رہا. بھائی اللہ کا حکم واجب ہے, ضروری ہے, کرنا ہے. سلام دے دیا, اب تیری ذمہ داری ہے کہ بھی کیا کرنا, اس کے سلام کا جواب دینا. اور یہ بھی فرمایا کہ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, ہر ایک کو سلام کرنا, چھوٹے کو. آپس میں محبت بھی ہے اور ادائے حق کی محبت بھی ہے, یعنی محبت کا ہم حق بھی ادا کر رہے ہیں نا. یہ چیزیں محبتیں بڑھاتی ہے. اللہ کے رسول نے کیسی یہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم قرآن کے مطابق یہ فرمایا کہ سلام اور سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات ہیں, وہ مختصر طور پر سیئن کی روایت میں جو شخص سواری پر چلے اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو خود سلام کرے, جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, جو لوگ تعداد میں قلیل ہو یعنی کم ہو وہ بڑی جماعت کو سلام کرے, اس کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کرے. پیدل چلنے والا, سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے. فرمایا بیٹھے ہوئے کو جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, جو لوگ تعداد کم ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. ترمذی کی ایک روایت میں جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے, اس کے لیے اس میں کیا ہوگی, برکت ہوگی, اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگی. سلام کرنا چاہیے. جاؤ, ایک روایت میں ہے ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہیے. جس طرح اول ملاقات کے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے, بار بار سلام کرنا. اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے نا. یہ روایت میں بہت ہے. یہ حکم ابھی بیان ہوا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, اس سے چند حالات مستثنا ہے. یعنی سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن چند چیزیں کیا ہے, الگ ہے. کیا فرماتے ہیں, جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے, اگر جواب دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہے نا, حالات الگ الگ. بھئی سلام کا جواب دینا تو واجب ہے, لیکن آیا سلام کر دیا, اب اس کے کان میں پڑا نماز میں, لیکن جواب دینا واجب نہیں ہے, بلکہ اگر نماز کے اندر جواب دے گا تو یہ کیا ہے, مفسد صلاۃ ہوگا, نماز فاسد ہوگی. اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے یا اذان اور اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے یا انسانی ضروریات استنجا وغیرہ میں مشغول ہے, اس کو اس حالت میں بھی سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے, اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں ہے نا. کوئی کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نا, یا خطبہ دے رہا ہے یا اذان و اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے, اس کے ذمہ کیا ہے, سلام کرنا بھی اس کے لیے جائے, سلام بھی نہ کرے اس کو, اور اس کی جواب دینا بھی کیا ہے کہ دینی کاموں میں مصروف ہے. اور اگلا آخری آیت میں فرما دیا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے, جس میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کی سب امور داخل ہے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا. پھر اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں, اس کی معبود جانو اور جو کام کرو اس کی عبادت کی نیت سے کرو, وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گا, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس روز سب کے بدلے سب بدلے عنایت فرمائیں گا. قیامت کا وعدہ اور جزا و سزا سب کی جزا کی خبر سب حق ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خیر ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے ہم سلام کو عام کرنے والے بنے, ہے نا. سلام کا ہے نا, یہ چیزوں میں ہے, یہ چیزوں میں کیا ہے, ہم سلام کو عام کریں, اس سے محبتیں پیدا ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنے فرمائے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.